بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ میری امت دے اندر جڑے تین فرد نے نا، تین بندے نے، انہاں دی زندگی اچھی گزرے، ہرا تے پلا انہاں نو رکھ۔ انہاں وچوں فرمایا کہ ایک تے میرے امت دے علماء حق نے جو میرا پیغام میری امت تک پہنچا دیں دے، میری حدیث رب دا کلام۔ دوسرا او میاں بیوی جو ایک دوسرے نو نماز واسطے اٹھاؤں دے نے، بیوی نو جاگ آ جائے خامد نو اٹھا دے، خامد نو جاگ آ جائے بیوی نو اٹھا دے۔ انہاں نو یا اللہ انہوں بھی ہرا تے بھلا رکھ۔ تیسرا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ او میری امت وچ جڑے لڑے ہوندے نا آپس وچ، جڑے انہاں دے وچ صلح کرا دیندے نے، وچھڑیاں انہوں جڑا ملا دیندے نے، یا اللہ انہاں نو بھی ہرا تے بھلا رکھ۔ سبحان اللہ۔ آج لڑان والے بڑے نے، ملان والے کوئی۔ حضرات محترم، جس طرح کہ میں نے ساری زندگی ادھر ایک موضوع پہ 3-4 گھنٹے بھی گفتگو کی، آج کل جو ہے نا میں چاہنا ہوں ہر موضوع کی طرف تھوڑا تھوڑا ذکر ہو جائے، تاکہ جو ساری ذہن چ ہے ہی نہیں جو بات، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث تے بھی عمل کران کے تے بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق علامہ مجددی صاحب رات فرما رہے سے کہ جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ اے عبداللہ بن مسعود تو مجھے قرآن سنا، آپ نے رات کو حدیث پاک سنی، ایک جملہ میں عورت کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو عبداللہ بن مسعود ہے نا، یہ فرمایا علم دی پانڈ نہیں، علم دی گٹھڑی۔ اور جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم دی پانڈ کہن، علم دی گٹھ نہیں کہن تو علم دا کیا عالم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ کو حضور دے بڑے پیارے صحابی سے، انہوں دی آواز بڑی پیاری سے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھ دے سے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز تو بعد گلی تو تشریف لے جا رہے نے تھے، ابو موسیٰ عشری حضور دے صحابی دا گھر آیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو موسیٰ عشری جو قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تے کھڑے ہو گئے، قرآن پاک سو انہوں نے جدو اختتام کیتا تو سرکار نے دستک دیتی، دستک دیتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر سے آبی، انہوں نے دروازہ کھولیا نا، آگے اللہ دے دروازہ جدو کھولیا تو ویکھیا سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا۔ توڑے ذوق واسطے میں پڑھ لگے نا مل کے درمہ سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا تکیا نصیباں والے آئے جلوہ حضور دا تکیا نصیباں والے آئے جلوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو تو ویکھیا اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میں نے یہ دسو کہ انہاں دی جن دے گھر کوئی پیر آ جائے وہ مرید نو کتنی خوشی ہوندی، جن دے گھر پیران دا پیر آ جائے۔ میرا وجدان ہے کہندہ ہے سیدنا حضرت ابو موسیٰ عشری رحمت اللہ علیہ جدو ویکھیا وہ دعا دے چہرے والے، سبحان اللہ۔ میری طبیعت نہیں صحیح، بخار تو بعد جنی کمزوری ہوندی سب نو پتہ ہے، لیکن تو آٹے ذوق جی میں کہا اسے بار بار فرما دینے تھوڑا جاتا رہنا بھی تمہیں ہوندہ دی حکم دی تمہیں کر دیں۔
انج ترجمہ کر لو حضرت مسلمان ابو موسیٰ حشری رضی اللہ تعالی جو ویکھیا و دعا دے چہرے والے ماداد قادر والے اللہ دے محبوب تشریف لائے نہیں میرا ایمان ہے کہندا میرا وجدان ہے کہندا حضرت مسلمان ابو موسیٰ حشری رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے مقدر تے ناز کر دینے پہ انج کہندے انہوں نے میری شان ویکھو میری شان ویکھو اے دنیا دے لوگو میری شان ویکھو اے دنیا پڑھو میری شان ویکھو اے دنیا دے لوگو میری شان ویکھو اے دنیا دے لوگو میرے گھر میں خدا دا حبیب آ گیا ہے میرے گھر میں خدا دا حبیب آ گیا ہے میرے گھر میں خدا دا حبیب گیا ہے انج ترجمہ کر لو بلندی دے میرا بلندی دے میرا نصیب گیا ہے بلندی دے میرا نصیب گیا ہے اج موقع عجیب و غریب اسی ضمن میں بات عرض کرتا چلوں اسی ضمن میں سبحان اللہ ان میں کہاں تسی سبحان اللہ کہو اس تے رات گفتگو ہو چکی ہے ہن سبحان اللہ دے فضائل میں تانوں سناواں ادھا گھنٹہ گزر جائے گا تقریر میں کرنی ہے سبحان اللہ تسی کہنا حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر سے نعت کو شاعر سے بڑے بڑے بادشاہاں دے نا قصیدے لکھ دے شہنشاہاں دے قصیدے لکھنے آپ ہو گئے بیمار علیل ہو گئے آپ نو ہو گیا فالج تے بڑے بڑے حکیم طبیب وہ تے بعد ہی بات ہے بڑے بڑے حکیم طبیب تے آئے علاج کرنے واسطے آرام نہ آیا لیکن آپ بڑے پریشان اس چیز دے ہوئے کہ میں جنہ وزیران دے جنہ بادشاہاں دے بڑے بڑے لوگ سن جنہ دے میں قصیدے لکھدا سا انہاں دی شان وچ اشعار لکھدا سا کوئی عیادت کرن نہیں آیا بیمار پرسی کے لیے آیا ہی نہیں کوئی آپ حیران رہ گئے بھئی میں انہیں نے قصیدے لکھے نے انہاں نہ کچھ لکھے مینوں آ کے کسی نے پوچھے ہی نہیں ہائے ہائے گجرات وچ محمد بوٹا مرحوم ہویا انہیں نا کیا خوب ترجمہ کیتے اوندے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اب بڑے بڑے سجن بڑے بڑے بیلی اوکھا ویلا آ جائے تو بلا کے لنگ جاندے سجن دے بیلی دا اوکھے ویلے دے پتہ لگنا ہے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے تیا جو نانوی بازیاں ہاریاں آنے جڑے ترس دے دید نو دنے راتی تیا جو نانوی باریاں ماریاں نے تے باغ وچ جدو خزانے جدو جسم تو روح پرواز کر دی شاعر نے اس جگہ دا ذکر کیتا ہے ہائے ہائے بڑے بڑے سجن بیلی سارے چلے جاندے باغ وچ جدوں خزانے اے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں آنے محمد بوٹیا
چھوٹائی اے جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے امام بصیری رحمت اللہ علیہ مسلمانوں بیمار ہو ویکھیا بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے بادشاہوں جنہ دے قصیدے لکھ دے سن مسلمانوں کوئی عیادت کرنا آیا ہوں کوئی پوچھن نہ آیا مسلمانوں بڑے بڑے حکیم بیٹھے ہوئے نے بڑے بڑے طبیب بیٹھے ہوئے نے آپ نو فالد مسلمانوں پر آرام نہ آیا آپ نے فرمایا ہوں او طبیبوں تسی بھی چلے جاؤ حکیموں تسی بھی چلے جاؤ فرمایا میرا محبوب میرا طبیب ہون والا ہے اب مدینے پاک وال منہ کر لیا سونیا بڑے بڑے حکیم آئے نے بڑے بڑے طبیب آئے نے میں بڑے بڑے بادشاہاں دے قصیدے لکھے اشعار لکھے کوئی نہیں آیا پوچھ حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر قصیدہ بردہ شریف لکھیا سبحان اللہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال متہمی قصیدہ بردہ شریف لکھن تو بعد مسلمانوں آپ نے پایا آپ نے فرمایا او حکیموں او طبیبوں چلے جاؤ فرمایا میں ہوں تاڑے علاج دی ضرورت نہیں تاڑی دوائیاں دی ضرورت نہیں میرا فرمایا حکیم بھی آن والا ہے میرا طبیب بھی آن والا ہے آج ترجمہ کر لو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں پہلے ذرا مل کے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ مسلمانوں اینج ترجمہ کر دے جاؤ عرض مدینہ پاک وال منہ کر لیا سبحان اللہ عرض کر دینے بدوہا دے چہرے والیا حضور کی بارگاہ میں آقا آنج مسلمانوں دل بھی تمنا سی آرزو سی سونیا بڑے بڑے حکیم آئے نے بڑے بڑے طبیب آئے نے پر سونیا لا علاجاں اے ودوہا دے چہرے والے تیری بارگاہ جتھے دکھی آوے تے سکھ لے کے جاندہ ہے غم زدہ آوے غم دور کرا کے جاندہ ہے اس واسطے مسلمانوں عرض کر دینے آقا آجامل میرے ویڑے ہو منگدہ دعا بیٹھا ہے دعا اسی مانگ رہے ہیں سارے اسی بیمار ہیں حقیقت نیوے یہ سمجھو ممی دعا مانگ رہے ہیں ہم اپنے واسطے بھی توڑے واسطے بھی حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ بھی دعائی مانگ رہے ہیں تو مل کے ذرا پڑھ لو آقا آجامل میرے ویڑے اے ہو منگدہ دعا بیٹھا آقا آجامل میرے ویڑے سجا بیٹھا انہاں لنگنا اسے رستے تائیوں گھر نو اوندے کوچے وچی دوا میری او دے
وچ دوا میری اوندے ہاتھ وچ شفا میری نبضائے ستو پہلا ہزارانو وکھا بیٹھا نبضائے ستو پہلا ہزارانو وکھا بیٹھا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا فرماندے نے میں سو گیا میرے مقدر جاگ پہ کدی انج بھی ہوندہ ہے بندہ سو جاندہ ہے مقدر جاگ پہ کدی جاگدہ ہوئے تو مقدر ستے ہوندے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرمایا کیا بات ہے سبحان اللہ آ فرماندے نے رات پوے تے بہتر دانو سبحان اللہ تے نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی تے ستے آیان جگاوے بڑے بڑے حکیم آئے یار بڑے بڑے تو نہ لا علاج کر دوں فالج ہے تو اسی ٹھیک نہیں ہو سکتے ہاں جی میں تو اس تاری ذوق دے مطابق جدو ویکھیا ہے کہ حکیم کہہ رہے اسی تھاکے ہیں تو اڈا علاج کر کر کے فالج ہے تو اسی نہ اٹھ سکتے ساڑھ کو اسی ہاتھ چک لے تو مسلمانوں مدینے پاک والموں کر لیا پتہ لگا شاید کہ میرے آخری لمحات حضور نبی کریم علیہ السلام دی مدینہ پاک والموں کر دینے و دعا دے چیر والا کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دی کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دی کدو آوے گی سونے دی سواری کدو آوے گی سونے دی سواری اڈیک مینو مدنی دی کی فرمایا سبحان اللہ کھلی رکھی نانا لباری اینا نینانو اڈیک رہندی تیری پڑھ ذرا اینا نینانو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنا سونے پڑھ ذرا اینا نینانو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنا سونے زندگی دے ہون سامک چلے زندگی دے ہون سامک چلے تو کیڑے ویلے پھیرا پونا سونے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سبحان اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نا امام ابو شریف فرماندے نے میرے سارے جسم تے پھیریا فرمایا ہون اٹھ کے بیٹھنا سبحان اللہ فرمایا میری ساری بیماری فالج ختم ہو گیا تو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بوسیری وہ قصیدہ بردہ تے سنا سبحان اللہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ بردہ شریف سنایا اور جدو سنایا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدثر والی چادر عطا فرما دیتی۔ سبحان اللہ۔ حضور کرم فرما کے تشریف لے گئے۔ حضرت امام بصیری فرماندے نے میری اکھ کھلی تو مدثر دی چادر میرے چہرے تے سی۔ سبحان اللہ۔ میں بات عرض کر رہا سا، حضرت امام بہت دور نکل گئی، امام حضرت تو ادھر میں اس نے مکمل کر کے پھر آگے چلے۔ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا کار تو اپنی قسمت ناز کی عرض کہ حضور میں صدقے میں واری کس طرح تشریف لاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد و توجہ سے سنی، فرمایا کہ ابو موسیٰ میں تو گزر رہا سا تو قرآن پاک دی تلاوت کر رہا سا تے بڑا سونا پڑھ رہا سی، میرا دل کردہ ہے میں تیرا قرآن سنا تو تے بند کر دیتی تلاوت۔ اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے، ادھی کہ سونیا واللہ مینو اللہ دی قسم ہے اگر مینو پتا ہوندہ کہ میرا قرآن صاحب قرآن سن رہے ہیں تو میں اور ذوق نال پڑھ دو اور تلاوت کر دو۔ یاد رکھیں قرآن پاک ایسی اللہ تعالیٰ دی، ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اپنے بچیاں نا 3 باتوں دی تعلیم دو، ایک تے میری محبت دی تعلیم دو، دوسری فرمایا میری اہل بیت دی محبت دی تعلیم دو، تیسرا فرمایا انہوں قرآن پاک دی تعلیم دو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ حضرات محترم سامعین حضرات، جو دنیا تے قرآن پڑھتا ہے نا خدا دی قسم قبر وچ بھی قرآن پڑھے گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ انہاں دا نا ولایت وچ اتنا مقام ہے جس طرح جبریل امین دا فرشتیاں وچ مقام ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت آپ ایک قبرستان دے وچوں دے گزر رہے سن تے ایک جڑا قبر والا سی نا وہ قرآن دی تلاوت کر رہا سی۔ سبحان اللہ۔ اور میں کہاں سبحان اللہ کہو سبحان اللہ، میں بھی ہوں میں نے عادت چھاڑ دینی سارا دی فرمان اللہ اکبر بعد ہی سبحان اللہ دی جو میں کر لے بعد ہی سبحان اللہ دی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے سنیا تو آپ دی زبان چو نکلا سبحان اللہ، ہونتے کہو نا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ انہوں قرآن نال کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے، انج لگتا ہے دنیا تے بھی قرآن پڑھ رہے تھے قبر وچ بھی قرآن ہی پڑھ رہے۔ آپ نے جدو کیا نا سبحان اللہ، اور یہ بات یاد رکھیں جو قرآن نال محبت رکھے پیار کرے ان دی تلاوت کرے تو قبر وچ بھی وہ قرآن پڑھے گا۔ ایک قیامت آل دن قبر اور حشر دے وچ قرآن پاک دے کام ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دن ایک حدیث پاک بھی چاہتا جا رہے ہیں ایک جگہ تے پڑھو کیتا نا صحابہ کرام نے خیمے لگائے، تہجد دا وقت سی، صحابہ کرام اٹھے تے انہاں ویکھیا کہ قبر جڑا خیمہ لگایا ان دے وچوں قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آ رہی۔ صحابہ نے دائیں بائیں 3 4 صحابی ہوندے ایک ایک خیمے وچ، میں کہا یار تلاوت دی آواز آ رہی ہے پڑھن والا قاری نظر نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور ذرا خیمہ ہے نا ان دے وچوں رات قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آ رہی سی لیکن تلاوت کرن والا قاری نظر نہیں سی آ رہا۔ فرمایا میرے غلاموں جتے تسی خیمہ لگایا تھے نا اتھے کہ میرے عاشق ہے کہ میرا غلام ہے ان دی قبر ہے، وہ دنیا دے بھی قرآن پڑھتا ہے تو قبر وچ بھی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال کیتا ہے اچھا وہ تلاوت قرآن پاک دی کس پارے دی کر رہے ہیں؟ صحابہ نے کہ حضور سورہ ملک شریف دی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ عشاء تو بعد سون تو پہلے سورہ ملک شریف دی تلاوت کر کے سوئے گا نا تو فرمایا جدو قبر میں جائے گا نا یہ تلاوت جو ہے نا سورہ ملک شریف جو ہے اگر وہ بندہ گناہگار سے آگار ہوئے تو عذاب دین والے فرشتے آن گے نا یہ اگے کھڑی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ میری تلاوت کرتا ہے دن دے نیڑے نا تو قرآن نال محبت کر رہا ہوں، میں بات کر رہے ہیں اختتام دی طرف چلے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ قرآن دی تلاوت کر رہے اسی تو میرے منہ نکلا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قبر والے نے سن لیا نا انہیں جدو سبحان اللہ توجہ کرے جدو سبحان اللہ سنیا نا ان دے انوار و تجلیات جو قبر وچ دیکھے تے قبر والا بول پیا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا وہ کہندا ہے وہ اللہ دے کامل ولی بایزید بستامی سرکار میں دنیا تے بھی قرآن پڑھے قبر وچ بھی پڑھ رہا ہوں، میرا قرآن سن کے جڑا تسی ایک دفعہ کیا نا سبحان اللہ ان دے جڑے انوار و تجلیات میں جڑے قبر وچ ویکھے نے میرے نال سودا نہیں کر لیندے۔
سبحان اللہ میرے نال ایک سودا نہیں کر دے حضور. آپ نے فرمایا کادا سودا؟ حضور جو ایک دفعہ سبحان اللہ تسی کیا نا میرا قرآن سن کے, جن نے قرآن قبر وچ میں پڑھے نے اون دا ثواب تسی لے لو, جڑا ایک دفعہ سبحان اللہ کیا نا تسی سن کے اون دا ثواب مینوں دے دو. ان دی وجہ کیا ہے؟ اسی بیٹھے ہیں عالم دنیا چ, قبر ہے عالم برزخ. ایتھے ثواب زیادہ ہے, اوتھے ثواب کم ہے. اس بات تے قرآن دی زیادہ تلاوت کرنی چاہیے. 2-3 حدیث عرض کر کے اختتام. توجہ فرمائے. حضرت عبداللہ دی بات شروع کی تھی, حضرت عبداللہ بن مسعود دی بات شروع کی تھی, وہ میں حدیث پوری سنانا چاہتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلامو جڑے تسی نیک اعمال کر دیجے نا, انہاں وچوں نا سب تو زیادہ صحابہ کرام رضی کی حضور سے بے شمار نیک اعمال کرنے ہیں. اے فرماؤ سونے سب سے زیادہ محبوب تے پسند پیارا رب نو ساڈے اعمال دے وچوں کیڑے اعمال پسند؟ سبحان اللہ. کیڑا عمل پسند ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جتنے بھی اعمال کرو تو بہترین اللہ نو سب تو زیادہ جو پسند ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز ٹائم پر ادا کرنا. 5 وقت کی نماز ٹائم سے ادا کرنا. یہ تھوڑے اعمال جننے بھی کر دیو نا نیک سادہ محبوب. اد کے حضور اس تو بعد فرمایا والدین دی خدمت کرنا. پھر اد کے حضور فرمایا اس تو بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, 3 عمل. اور نال اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں تو انہوں میں دسا نا کہ سب تو زیادہ بڑا گناہ کبیرہ جن کا زیادہ عذاب ہونا وہ کیڑا گناہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فرمایا اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہرانا ایک کبیرہ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والدین دی نافرمانی کرنا, گستاخی کرنا ایک کبیرہ گناہوں میں سے. حضور نے 2 جملے ارشاد فرمایا, حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تیسرا جملہ فرمان لگے حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فرمایا جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. 2 حدیثیں اور سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بندے جڑے نا اللہ تعالیٰ انہاں دی دعا نو کدی رد نہیں کرتا. پہلی دعا ہے مسافر دی, جڑا بندہ سفر کر رہا ہے جن دے حق وچ وہ دعا کر دے نا. پر فرمایا پہلا بندہ جو ہے نا وہ فرمایا مظلوم ہے. مظلوم ظالم واسطے جدو بد دعا کر دے تے وہ دعا جڑی ہے نا بڑی چھیتی قبول ہوتی. اور دوسرا فرمایا جڑا مسافر ہے کس واسطے وہ دعا کر دے نا ان دی دعا بھی جلدی قبول ہوتی. تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والدین اولاد واسطے جدو دعا کرن تے اللہ تعالیٰ دعا نو رد نہیں فرماندا. علماء فرماندے نے والدین نو چاہیے اپنے بچیاں واسطے زیادہ زیادہ دعاواں کرن. ہر وقت بد دعا کر دو مگر لے جا یہ کر وہ کسی وقت قبولیت دا وقت ہوتا ہے. آخری حدیث سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر میں نے ایک حدیث بیان کی جس طرح کہ ماں باپ جو ہے نا اپنے بچوں واسطے دعا کر دے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولاد دا ہی کام ہے اپنے ماں باپ واسطے دعا کرنا. ایک حدیث پاک کا جملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑی اولاد اپنے ماں باپ واسطے دعا نہیں نہ کر دی اللہ تعالیٰ ان دے رزق وچ کبھی پیدا کر دیتا ہے. ان دا رزق بند ہو جاتا ہے, کاروبار تباہ ہو جاتا ہے جڑا ماں باپ واسطے دعا نہیں کرتا. آخری سنیں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ماں باپ دنیا تو رخصت ہو گئے نے اسی انہوں نے راضی نہیں کر سکے, وہ ساڑھے کو ناراض ہو کے گئے نہیں. اسی انہوں نے کوئی ایسا عمل ہے جڑا اسی کریے وہ ساڑھے تے راضی ہو جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 عمل نے. بولو کنے نے؟ اے چیزیں ترنم تو سن دے ہو اشعار بھی سن دے اے حدیث پاک بھی سن. 3 عمل نے. پہلا عمل فرمایا جڑا بچہ ہے نا جدو تے ماں باپ ناراض ہو کے دنیا تو چلا گیا اگر وہ نیک عمل نہیں سی کردا نا بندہ نیک عمل نہیں کردا بچہ انہوں چاہیے آج تو بعد 5 وقت کی نماز شروع کر دے, نیک اعمال کرنا شروع کر دے. وہ بچہ وہ نیک اعمال کرے گا وہ ثواب ان دے ماں باپ نو پہنچے گا تو ماں باپ دی روح خوش ہو جائے. سبحان اللہ.
دوسرا عمل یہ کہ جڑا ماں باپ دے رشتے دار نے عزیز و قارب نے انہاں نال حسن سلوک کرے انہاں نال پیار کرے یہ ایسا عمل ہے کہ ماں باپ قبر وچ خوش ہو جان گے ہوندے تھے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے نہیں تھے کہ بابا جی نا آئے آپ کھڑے ہو گئے ایک روایت میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اونٹ سے بٹھا کے لے کے بڑی تعظیم کی تھی بندے کہنے لگے بھئی یہ کون ہے انہوں نے کہا میرا ابا جی دا یہ بیلی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں باپ دے جڑے دوست نے سجن انہوں نے پیار کرو جی میں ماں باپ کردا سی تاکہ انہوں دی روح خوش ہے تے تیسرا فرمایا آخری جملہ سنیں تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ماں باپ سے نا مغفرت دی دعا منگیا کرو یہ مغفرت دی دعا کرو گے انہوں دی روح خوش ہو جائے گی آج تو میں نے سورہ لقمان کی پڑھی ترجمہ سننے فرمایا انشکر لی والی والدیک اللہ فرماندا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو رب العالمین ہے کما ربیانی صغیرہ ماں باپ بھی پال دے نے باپ رب بھی پالدا ہے اللہ دی بارگاہ بھی دعا ہے چند کلمات پیش کیتے ہیں اللہ تعالیٰ مینوں تو تانوں اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے یار زندہ تے صحبت باقی آمین وآخر دعوانا الحمدللہ